السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ ناظرین اکرام، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ سمندر سوگ کے حوالے سے، اس کے طبی فوائد کیا ہیں اور یہ کیا چیز ہوتی ہے، جریان رکت منی اور صورت انزال میں کس قدر یہ کام کرتا ہے، اور مردانہ طاقت کے لیے خاص کر کے، مردوں کے لیے خاص کر کے یہ تقریباً 100 میں سے 75 نسخوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت بہترین چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اس کی ویڈیو آپ غور سے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بہترین کام کرتا ہے، خاص کر کے مردانہ طاقت کے حوالے سے۔ تو ناظرین اکرام، بنا وقت گوائے شروع کر لیتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ تو پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے نام جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اردو میں اس کو سمندر سوگ ہی کہا جاتا ہے، ہندی اور سنسکرت میں اس کو سمندر پات کہا جاتا ہے، لاطینی زبان میں اس کو سندھی کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان کا مجھے نہیں پتہ، وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ کہ عربی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، ذائقہ اس کا پھیکا ہوتا ہے، اور مزاج جو ہے وہ اس کا سرد ہوتا ہے، سرد درجہ دوم میں ہوتا ہے، اور خشک ہوتا ہے درجہ سوم میں۔ تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ شہد اور شکر ہے۔ مسئلہ کیا چیز ہے؟ مسئلہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ اگر تھوڑی سی طاقت میں زیادہ ہے، یا تو ایسی کوئی پرابلم پیدا کرنے والی ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے خالص استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے موٹے پرابلم آ سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ لازمی طور پہ مسئلہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لازمی طور پہ اس کے ساتھ کوئی چیز دوسری استعمال کی جاتی ہے جو ریلیٹڈ ہو، جو وہ بھی فائدہ کرتی ہو، نقصان نہ کرتی ہو۔ تو اس کے جو سمندر سوگ کے جو فائدے ہیں، سمندر سوگ کا جو طبی فوائد ہیں اس کے، تو اس کے ساتھ اس کو اکیلا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ استعمال کریں شہد یا شکر یا مصری، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے یہ۔ تو اگر یہ آپ نہیں بھی لیتے، شہد بھی نہیں لیتے، شکر بھی نہیں لیتے، مصری بھی نہیں لیتے، خالی آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں سمندر سوگ کو، تو پھر بھی آپ استعمال کر لیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی آج تک کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے کہ اس کی مقدار خوراک کتنی ہونی چاہیے، کتنی مقدار خوراک آپ نے لینی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی سائیڈ ایفیکٹ کی بات آج تک سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اگر اس کے بدل اگر اس کا آپ دیکھیں، اگر سمندر سوگ آپ کو نہیں ملتا ہے فار ایگزامپل، تو آپ نے اسی فائدے میں، یہ جو فائدے اس کے ہیں، اسی فوائد میں آپ نے اگر دوسری چیز استعمال کرنی ہے تو وہ آپ کون سی استعمال کریں گے؟ تو وہ بدل جو ہے وہ ہے تال مکھانا۔ تال مکھانا عام مل جاتا ہے، تو بڑے بڑے اس کے گوبھی کے اس طرح سے غبارہ ٹائپ اس کے پھول ہوتے ہیں، تو اور کئی جگہوں پہ جو ہے یہ ثابت ملتا ہے، کئی جگہوں پہ یہ اس کی جو گری ہوتی ہے وہ ملتی ہے۔ تو جس طرح بھی آپ چاہیں وہ آپ پنساری سے لے سکتے ہیں۔ پنساری کو آپ بتائیں گے کہ مجھے تال مکھانا چاہیے تو وہ آپ کو دے دے گا۔ تو صاف ستھرا لیں، صاف ستھرا لینے کے بعد اس کو آپ تھوڑا صاف ستھرا کر کے تو اس کے بعد آپ پسوانے کے بعد آپ استعمال کریں۔ اس کا جو بدل ہے وہ یہی ہے۔ اب سمندر سوگ کے جو طبی فوائد ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سمندر سوگ مسکن اور مغلظ منی ہے، پیشاب کی سوزش کو دفع کرتا ہے۔ اس کو زیادہ جریان رکت منی اور صورت انزال کے لیے تنہا یا دیگر ادویہ مردانہ امراض میں اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ اس کے ہمراہ سفوف یا معجون بھی کوئی آپ لے سکتے ہیں، کسی بھی سفوف میں، معجون میں آپ اس کو ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، یا تو اسی کی آپ معجون بنا سکتے ہیں، اسی کا سفوف بنا سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کا دل کرے۔ اس کا سفوف بھی پیس کر آپ بنا لیں، پھر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی معجون بنا لیں تو شہد ڈال کے معجون بنا لیں۔ اگر کوئی شوگر کا مسئلہ ہے تو شوگر کے مسئلے والے لوگ شہد نہ ڈالیں تو خالی اس کی معجون بنا سکتے ہیں آپ۔ تھوڑا سا تیل ڈالیں، آپ زیتون کا تیل ڈالیں، کوئی بھی تیل ڈال لیں آپ تھوڑا سا، تو اس کو ڈالنے کے بعد آپ اس کی گولیاں بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو معجون بھی اس کی بنا سکتے ہیں، گولیاں بھی بنا سکتے ہیں، سونف بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ کو دل کرے۔ تو سمندر سوگ کو پیس لیں، اور ہموزن مصری کو بھی ساتھ میں آپ ملا سکتے ہیں۔ جو لوگ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو وہ مصری کو بھی ساتھ میں ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کو مصری
یا شہد کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر کرنا ہی ہے تو مقدار میں رہ کے کرنا ہے، تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کرنا ہے، اپنا جو معالج ہے اس سے پوچھ کے کرنا ہے کہ اگر شوگر میں مجھے استعمال کرنا ہے تو میں کتنی مقدار میں یہ استعمال کر سکتا ہوں، تو وہ آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں۔ اب اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو خوراک ہے تو خوراک کتنی ہونی چاہیے، کتنی خوراک آپ لے سکتے ہیں دن میں۔ تو اس کی جو خوراک ہے وہ 5 ماشا کی مقدار میں بقدر ہاضم، یعنی وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ ہاضم ہو جاتی ہے صحیح طریقے سے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی پرابلم کرتی ہے تو اس کو بھی آپ کم کریں گے۔ یہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہوتی ہے، تو امساک کو بڑھانے والی سب سے اچھی چیز ہے یہ، اور منی کو گاڑھا کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب سے متعلق امراض یعنی سوزش، سوزاک اور کسی بھی قسم کا اگر پیشاب کے متعلق آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس میں بھی بہت بہترین چیز ہے۔ اتباع حضرات جو ہیں اس کو اکثر اس لیے استعمال کرواتے ہیں کہ مردانہ امراض کا بالکل سادہ اور آسانی سے دستیاب ہونے والا یہ سب سے اچھا نسخہ ہے، اور اس کا آج تک کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے کچھ فائدے سمندر سوپ کے جو میں نے مختصر سے فائدے آپ کو بتائے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو استعمال کر کے دیکھیں، بہت اچھی چیز ہے۔ ایک مقدار میں رہ کے آپ استعمال کریں گے، زیادہ استعمال آپ نہیں کریں گے۔ 5 ماشا اس کی خالی خوراک ہوتی ہے۔ اس کو آپ شہد کے ساتھ، شکر کے ساتھ، یا تو آپ مصری کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ یہ چیزیں نہیں لیں گے، آپ اس کو خالی استعمال کریں گے، اور 5 ماشا سے اوپر کی مقدار آپ شروع میں نہیں لیں گے۔ تو 5 ماشا سے کم آپ کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ہاضم ہو جاتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے 5 ماشا ٹھیک ہے، مجھے ہاضم ہو جاتی ہے، دودھ کے ساتھ آپ نے لینی ہے، تو دودھ کے ساتھ لینے کے بعد اگر یہ ہاضم ہو جاتا ہے 5 ماشا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں کرتا، تو آپ تھوڑا سا زیادہ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ناظرین اکرام، اسی طرح کی اچھی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ، بی ہیپی آلویز، بائے۔